دنیا آج بڑھتی ہوئی مذہبی شدت پسندی کے باعث نہ صرف ایک خوف میں مبتلا ہے بلکہ تیسری عالمی جنگ کی صورت ایک خوفناک تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اس مذہبی شدت پسندی کی جڑیں آخر کہاں واقع ہیں؟ اس سوال کا جواب انتہائی ضروری ہے، کیونکہ صرف پتوں اور شاخوں کو کاٹنے سے شدت پسندی کے اس خوفناک درخت کے مصائب سے دیر پا نجات ممکن نہیں۔ جب ہم گزشتہ 200 سال پر محیط مسلمانوں کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بات ہم پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کا تنزل اپنی انتہا کو چھو رہا تھا۔ یہی وہ دور ہے کہ جب علماء کرام میں یہ فکر بڑی قوت کے ساتھ جڑ پکڑتی دکھائی دیتی ہے کہ مسلمانوں کے زوال کا اصل سبب ان کا تلوار کے جہاد کو ترک کر دینا ہے۔ چنانچہ گزشتہ 200 برس کے دوران ہم جا بجا علماء کرام کی اس آواز کی گونج کو سن سکتے ہیں کہ جہاں وہ مسلمانوں کو یہ تلقین کرتے نظر آتے ہیں کہ اٹھو اور غیر مسلم دنیا پر ٹوٹ پڑو، یہاں تک کہ یا تو وہ مسلمان ہو جائیں یا ذمہ بن کر تمہارے ماتحت رہنے پر مجبور ہو جائیں۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ تم یا اسلام لاؤ، ہمارے برابر کے ساتھی ہو جاؤ گے، یا چھوٹے بن کر رہو، مذہب تمہارا ہوگا، دین ہمارا ہوگا، اور ورنہ آؤ میدان میں، تلوار تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ تشویش کی بات تو یہ ہے کہ بزور شمشیر غلبہ اسلام کی یہ فکر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یا چند دیگر علماء سے ہی مخصوص نہیں، بلکہ یہ سوچ تو بحیثیت مجموعی مسلمان علماء میں کارفرما دکھائی دیتی ہے۔ اس معاملے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تنہا نہیں ہیں، یعنی ہمارے روایتی علماء بھی کم و بیش یہی رائے رکھتے ہیں۔ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے بھی اپنی کتاب الجہاد فی الاسلام میں یہی نقطہ نظر بیان کیا ہے۔ بہت سے دوسرے لوگ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں کہ کفر کے خلاف جنگ کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اسلام کا عالمی غلبہ قائم کرنے پر ہم مسلمان مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے کہ ہم اسلام کا غلبہ عالمی سطح پر قائم کر دیں۔ دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلق کی اساس یہ ہے کہ حکومت ان کو ہم نہیں کرنے دیں گے، وہ ہماری حکومت کا حصہ بن کر رہیں گی، جزیہ دیں گی یا معاہدے کی صورت میں رہیں گی، اس کے سوا کوئی غیر مسلموں کے ساتھ اور تعلق کی بنیاد نہیں ہے۔ یہ بات سب کہتے ہیں، یعنی اس میں تنہا ان کو ہم ہدف تنقید نہیں بنا سکتے۔ یہ نقطہ نظر ایسا نقطہ نظر ہے کہ جو سبھی کا کم و بیش نقطہ نظر ہے، یعنی اس معاملے میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے۔ کفر کے خلاف جنگ کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ جنگ جس مقصد کے لیے کرنی ہے وہ اس مقصد کے لیے کرنی ہے کہ دنیا میں کسی اور قوم کے پاس اقتدار نہ رہے، اقتدار سر تسر مسلمانوں کے پاس چلا جائے۔ تلوار کے ذریعے غلبہ اسلام کی یہ فکر کہ جس کی تخم ریزی لگ بھگ 200 برس قبل ہوئی تھی، دراصل یہی وہ بیج تھا کہ جو آج مسلمانوں میں شدت پسندی کے تناور درخت کی صورت اختیار کر چکا ہے اور دنیا بھر میں اپنے زہریلے پھل بکھیرتا دکھائی دے رہا ہے۔ دنیا کے سیاسی حالات، ڈرون حملے، غربت اور مسلمانوں کی عمومی علمی پسماندگی، یہ تمام وہ امور ہیں کہ جو شدت پسندی کے اس درخت کے لیے کھاد کا کام تو کر رہے ہیں، مگر جڑ اس درخت کی ایک خاص فکر ہے، وہ فکر کہ جس نے شدت پسندی اور دہشت گردی کو ایک عملی پلیٹ فارم مہیا کیا۔ ایک صرف وضاحت کے ساتھ کہ یہ جو اس زمانے میں یہ جو ہمارے ہاں مذہبی انتہا پسندی کا آپ پھر تفہیم مدعا کے لیے عرض کر رہا ہوں، نام لیں اگر، تو وہ یہیں سے نہیں پھوٹی بات؟ جی بالکل یہیں سے پھوٹی ہے۔ اصل میں یہی تصور ہے جس تصور کو پھر بعض لوگوں نے تیاری کے بغیر ایک خاص جگہ تک پہنچ کر لوگوں کے لیے ایک عملی حقیقت بنا دی ہے۔
اگر آپ اس کو اس کی اصل میں اتر کر دیکھیں تو اسی تصور سے پھوٹا ہوا ہے سب کچھ. یہ نقطہ نظر ایسا نقطہ نظر ہے کہ جو سبھی کا کم و بیش نقطہ نظر ہے. یعنی اس معاملے میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. کفر کے خلاف جنگ کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے. یہ جنگ جس مقصد کے لیے کرنی ہے وہ اس مقصد کے لیے کرنی ہے کہ دنیا میں کسی اور قوم کے پاس اقتدار نہ رہے, اقتدار سر تسر مسلمانوں کے پاس چلا جائے. بزور شمشیر غلبہ اسلام ہی وہ فکر ہے کہ جس کی کوکھ سے طالبان نے جنم لیا. وہ طالبان کہ جنہوں نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے نہ صرف کفر کے خلاف اعلان جنگ کیا بلکہ ان مسلمانوں کے خلاف بھی اعلان جنگ کر دیا کہ جو ان کے نزدیک غیر مسلموں کے معاون اور مددگار ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور اسی طریقے سے جو ہمارے مذہبی علماء ہیں ان کا ایک فکر ہے. عمل ہمیشہ اس فکر سے پیدا ہوتا ہے. وہ فکر یہ ہے کہ دنیا میں صالحین کے منظم گروہ کو حکومت کا حق ہے. وہی اپنے ملک میں حکومت کرے گا اور اگر اس کی حکومت کبھی قائم ہو گئی تو اس کو ایک دوسرا حق ہے بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ غیر مسلموں کی ہر حکومت کو دنیا میں بزور ختم کر دے. یہ فکر ہے جس پر ہمارا اس وقت پورا مذہبی نظام کھڑا ہے. تو اس وجہ سے اس فکر کے اندر سے طالبان پیدا ہو گئے. فقہی لحاظ سے کسی کو ان سے اختلاف نہیں. یعنی اگر پوری طرح بیان کیا جائے تو وہ یہ کہیں گے, میں ان کی تعبیر اگر کروں, کہ طالبان کا فکر ٹھیک ہے, ان کا مقصد ٹھیک ہے, وہ جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل درست ہے, ان کا جذبہ بہت قابل تحسین ہے, ان کی قربانیاں بڑی غیر معمولی ہیں, وہ حقیقت میں ایک بڑے نصب العین کی جدوجہد کر رہے ہیں, بس ذرا طریقہ کار نامناسب ہے. جائز ناجائز کا لفظ نہیں بولتے, ذرا نامناسب ہے. علماء کرام کی طرف سے زوال کا یہ علاج تجویز کرنا کہ مسلمان غیر مسلم دنیا پر چڑھ دوڑیں, یہ ایک ایسی سنگین غلطی تھی اور غلطی ہے کہ جس نے نہ صرف بے شمار غیر مسلموں کو دکھ اور مصائب سے دوچار کیا بلکہ خود مسلمانوں کے لیے بھی زہر قاتل ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے. کبھی مساجد میں خودکش حملوں کی صورت اور کبھی اسکول کے معصوم بچوں کے اندوناک قتل عام کی صورت. اور جب وہ زوال آشنا ہوئے ہیں تو ان کی لیڈرشپ نے بحیثیت مجموعی جو تشخیص کی ہے وہ بھی انتہائی غلط کی ہے اور جو علاج تجویز کیا وہ بھی انتہائی غلط تجویز کیا. پچھلے 200-250 سال سے تشخیص یہ کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت کا استحکام قائم نہیں رکھا اور جہاد کو انہوں نے چھوڑ دیا. اگر وہ اب بھی جہاد کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہوا ہے کہ وہ ان کو دنیا پر برتری عطا کر دے گا. چنانچہ مسلمانوں نے اپنے زوال کے اسباب کا جائزہ لینے کے بجائے یہ تشخیص کر کے اس نسخے کو آزمانا شروع کیا. تو پچھلے 200 سال میں آپ یہ دیکھیے کہ جتنے اقدامات مسلمانوں نے کیے اور وہ سارے کے سارے کوئی ہماری آپ کی طرح جو مسلمانوں نے کیے ان میں سے بہت صالحین نے بھی کیے, بہت نیک لوگوں نے کیے, سب کے سب ناکام ہوئے, ایک بھی کامیاب نہیں. ستم ظریفی تو یہ ہے کہ القاعدہ بھی دراصل مسلمان علماء کی اسی فکر کی پیداوار ہے کہ جو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ شرک اور دیگر مذاہب کو ختم کر کے دنیا میں اسلام کو نافذ کر دیں. ابھی آپ اسامہ بن لادن کا جو ڈکلیریشن ہے 1998 میں جو انہوں نے جاری کیا تھا اس 11 نومبر کے حادثے سے بہت پہلے, تو اس میں انہوں نے باقاعدہ وہ آیات نقل کی ہیں, یہی آیات کہ یہ اصل میں اس کے تحت ہم کارروائی کر رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے مشرکین اہل کتاب ہیں سب تحت ایک کر کے اللہ کا دین جو ہے اس کا غلبہ قائم کر دیا جائے. یہ چونکہ خدا کا حکم ہے اس کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں. یہی عام طور پر ہمارے اہل حدیث حضرات آیات پڑھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ آیتیں تو قرآن میں موجود ہیں, کس مقام کی ہیں کس زمن کی ہیں. تو اس سے قتال کا یہ سارا ہنگامہ پیدا ہوا ہے جو اس وقت دنیا میں منظم ہوا ہے اور جس نے پوری امت مسلمہ کو ایک نہایت نازک موڑ پر کھڑا کر دیا ہے. انہی آیات کی تعویل اور تشریح کو ایک غلط جگہ پر کھڑا کر کے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے الجہاد فی الاسلام لکھی اور انہی آیات کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اسلام کا یہ مقصد قرار دیا کہ دنیا کے اندر ہم کو اپنی حکومت قائم کرنی ہے, ایک عالمی حکومت قائم کرنی. حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی کا موجودہ دیو ہیکل جن
کسی الادین کے چراغ کے رگڑنے سے اچانک ہی نمودار نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے تسلسل کے ساتھ گزشتہ 2 صدیوں کی وہ برین واشنگ ہے کہ جس میں مسلمانوں کی پوری دینی لیڈرشپ شریک رہی ہے۔ پوری لیڈرشپ اس وقت، آپ ان کی تقریریں سنیں، ان کے آپ مضامین پڑھیں، پچھلے 200 سال میں وہ یہی بات ہے۔ آپ جمال الدین افغانی کو دیکھ لیں، آپ حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال کو دیکھ لیں، آپ مولانا سید اللہ صاحب مودودی کو دیکھ لیں، آپ مفتی محمد عبداللہ صاحب کو دیکھ لیں، آپ اخوان کی قیادت کو دیکھ لیں، بنیادی میسج یہی ہے۔ وہ فکر یہ ہے کہ دنیا میں صالحین کے منظم گروہ کو حکومت کا حق ہے، وہی اپنے ملک میں حکومت کرے گا، اور اگر اس کی حکومت کبھی قائم ہو گئی تو اس کو ایک دوسرا حق ہے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ غیر مسلموں کی ہر حکومت کو دنیا میں بزور ختم کر دے۔ یہ فکر ہے جس پر ہمارا اس وقت پورا مذہبی نظام کھڑا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ اپنے تجویز کردہ علاج کی اس قدر تباہ کاریاں دیکھنے کے باوجود مسلمان علماء کوئی سبق سیکھنے پر آمادہ نہیں، بلکہ جہاد کے اپنے غلط تصور پہ اب بھی مصر ہیں۔ مسلمانوں کی لیڈرشپ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ آج بھی مسلمانوں کو یہی درس دے رہی ہے اور یہی بتا رہی ہے کہ تمہارے اوپر لوگوں نے سازشیں کر کے غلبہ حاصل کر لیا ہے، اصل قصور ان لوگوں کا ہے، لہذا تم نکلو اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جیسے ہی یہ کام کرو گے تو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ تشخیص بھی غلط ہے، یہ علاج بھی غلط ہے۔ اب مسلمانوں کی لیڈرشپ جب اس تشخیص پر بھی اصرار کر رہی ہے اور علاج پر بھی اصرار کر رہی ہے تو تاریکی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، حالات اور خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور روشنی اور ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ خدا تو ایسا مہرباں ہے کہ وہ معمولی سے معمولی تاریکی کے وقت میں بھی نبی کے ذریعے اپنے بندوں کے لیے روشنی کی نئی امیدیں پیدا فرماتا رہا ہے۔ مثلاً ناپ تول میں خیانت کی تاریکی پیدا ہوئی اور اس نے نبی بھیج کر روشنی کی ایک نئی لہر پیدا فرما دی، تو کیا اس رحیم اور کریم نے آج دہشت گردی کی اس عالمی اور ہولناک تاریکی کے وقت میں کسی کو روشنی کی امید اور ہدایت کے ساتھ مامور نہ فرمانا تھا؟ آج سے لگ بھگ 125 سال قبل، یعنی عین اس وقت کہ جب شدت پسندی کا بیج اپنی نشو و نما کے ابتدائی مراحل میں تھا، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی امام مہدی اور مسیح بنا کر بھیجا ہے کہ جس کا وعدہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے نہ صرف اسلامی تصور جہاد میں پیدا ہو جانے والے بگاڑ کی وضاحت سے اصلاح فرمائی، بلکہ بڑے درد دل کے ساتھ مسلمانوں کو یہ انذار بھی فرمایا کہ ان کا غلط تصور جہاد ناکامی اور تباہی کے سوا انہیں کچھ نہ دے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منظوم کلام میں ایک جگہ فرماتے ہیں، اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ یہاں آپ جہاد کی اس باطل تفہیم کا رد فرما رہے ہیں کہ جس کے مطابق اسلامی نفاذ کے عالمی غلبے کی خاطر مسلمانوں کو غیر مسلم اقوام پر چڑھ دوڑنا چاہیے۔ اسی منظوم کلام میں آپ مزید فرماتے ہیں، یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے اسلامی جہاد کے فلسفے کو بصراحت بیان کر دینے اور علماء کے تصور جہاد کی غلطیاں واضح کر دینے کے بعد بھی اگر مسلمان دین کے نام پر جنگ و جدال سے باز نہ آئیں گے تو اس کا نتیجہ تباہی اور ناکامی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ تو پچھلے 200 سال میں آپ یہ دیکھیے کہ جتنے اقدامات مسلمانوں نے کیے، اور وہ سارے کے سارے کوئی ہماری آپ کی طرح جو مسلمانوں نے کیے، ان میں سے بہت صالحین نے بھی کیے، بہت نیک لوگوں نے کیے، سب کے سب ناکام ہوئے، ایک بھی کامیاب نہیں ہوا۔ میں کئی مرتبہ گنوا چکا ہوں
کہ 9-10 اقدامات ہیں جو اس 200 سال کے عرصے میں کیے ہیں، وہ سب ناکام ہوئے. مسلمانوں کی لیڈرشپ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ آج بھی مسلمانوں کو یہی درس دے رہی ہے اور یہی بتا رہی ہے کہ تمہارے اوپر لوگوں نے سازشیں کر کے غلبہ حاصل کر لیا ہے، اصل قصور ان لوگوں کا ہے، لہذا تم نکلو اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جیسے ہی یہ کام کرو گے تو غلبہ حاصل ہو جائے گا. یہ تشخیص بھی غلط ہے، یہ علاج بھی غلط ہے. اب مسلمانوں کی لیڈرشپ جب اس تشخیص پر بھی اصرار کر رہی ہے اور علاج پر بھی اصرار کر رہی ہے تو تاریکی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، حالات اور خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور روشنی اور ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تاریکی کیوں بڑھتی جا رہی ہے، روشنی کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ جب قومیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے والی روشنی سے انتہائی تکبر اور حقارت کے ساتھ منہ موڑ لیتی ہیں تو تاریکی ان کا مقدر ہو جاتی ہے اور وہ عذاب الہی کا مورد بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے مامور تو دنیا کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے نہ صرف یہ کہ سمجھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے بلکہ اس مقصد کے لیے انہیں ڈراتے بھی ہیں. اسی تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہم اپنا فرض دوستو اب کر چکے ادا، اب بھی اگر نہ سمجھو تو سمجھائے گا خدا. کتنا درد ہے اور کیسا انظار ہے اس شعر میں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوست اور ایک حقیقی غمخوار کی طرح فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں سمجھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، اب بھی اگر تم نہ سمجھے تو پھر مجھے ڈر ہے کہ خدا ہی تمہیں سمجھائے گا. یعنی یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچ سکو گے. سنت اللہ اسی طرح ہے کہ جب قومیں اللہ تعالیٰ کے مامورین کی باتوں کو نہ صرف رد کر دیتی ہیں بلکہ ان کے ساتھ انتہائی حقارت اور تمسخر کے ساتھ پیش آتی ہیں اور اپنے محسن پر طرح طرح کے الزام کی بارشیں کر دیتی ہیں تو پھر وہ اسی عذاب میں مبتلا کر دی جاتی ہیں کہ جن سے انہیں ڈرایا جاتا تھا. اس وقت امت مسلمہ پوری کی پوری عذاب کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے.